إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله عز وجل في شأن عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لينزلن فيكم ابن مريم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول اللہ. نحن ہمارا جو سلسلہ دین بھلائی ہے اس کا یہ نواں مغالطہ ہے. مغالطات القادیانی عربی میں ہے اور قادیانی مغالطات اردو میں. تو یہ نواں مغالطہ ہے اردو میں، جس کے اندر ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ مرزا قادیانی نے کس طرح مغالطے دے کے اپنے لیے یہ ثابت کیا کہ میں مہدی ہوں، میں مسیح ابن مریم ہوں، حالانکہ خود وہ 52 سال کی عمر تک اس عقیدے پہ رہا جس پہ پوری امت مسلمہ ہے. وہ اعتراف کرتا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، قادیان میں پیدا ہونے والا مسیح نہیں، نہ مسیح موعود ہے. مرزا قادیانی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا اعتراف کرتا رہا. وہ براہین احمدیہ مندرج روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 میں باری تعالیٰ کی اس ارشاد گرامی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 33. اس کی تفسیر میں یوں رقم تراز ہے. یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ کیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا. اب دیکھیں کتنی صراحت سے وہ حضرت مسیح حق، مسیح موعود، مسیح ابن مریم کی آمد کا قائل ہے، اور ان کے آسمان سے نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کے لیے جو خدمات ہیں ان کا اس نے ذکر کیا ہے. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا بھی اعتراف کرتا ہے، جو کہ امت مسلمہ کا متفق عقیدہ ہے. براہین احمدیہ ہی میں جو روحانی خزائن کے اندر مندرج ہے، صفحہ 601 اور 2 جلد نمبر 1 میں یوں رقم تراز ہے. یہ آیت اس مقام پر حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے. یعنی اگر طریق رفق اور نرمی اور لطف و احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے، تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالی مجرمین کے لیے شدت اور عنف
اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے۔ یہ حق اور سچ ہے کہ دلائل شرعیہ نے واقعی حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات، ان کا رفع اور ان کے نزول اور ان کی دوبارہ آمد اور ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں چھوڑا، اور پھر امت مسلمہ اپنے عہد اول سے لے کر آج تک ان کے ہاں معروف ہے اور مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور آسمان سے اتریں گے اور وہ بھی زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے بارے میں نصرانی امت کا بھی یہی عقیدہ ہے، کم از کم وہ حضرت عیسیٰ کے رفع اور نزول میں مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت مستقل ایک شخصیت ہے، اور مہدی منتظر رضی اللہ عنہ ان کی شخصیت ان سے الگ ایک دیگر شخصیت ہے اور وہ بھی مستقل ہے۔ اب حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے مہدی منتظر کے اوصاف اور علامات جو بیان ہوئے ہیں، ہم انہیں مختصراً بیان کرتے ہیں تاکہ طالبان حق پہ، جو حق اور سبیل خدا کے طلبگار ہیں، ان پہ یہ ظاہر ہو جائے کہ مرزا مسیح حق نہیں، وہ مہدی منتظر حق نہیں، اس کا یہ دجل ہے اور یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور مہدی منتظر ہوں۔ اب دیکھیں نشانیاں کیا ہیں۔ ظہور مہدی کا عقیدہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، اور پھر علماء عقائد نے جنہوں نے اسلامی عقائد کو مؤلف و مرتب کیا ہے، پورے اہتمام سے انہوں نے اس مسئلے کو ذکر فرمایا ہے۔ سفارینی اپنی کتاب میں جو عقیدے پر ہے، لوامع الانوار البہیہ، صفحہ 84 جلد 2 پہ یوں ہے: والصواب الذي عليه اہل الحق ان المہدی غیر عیسیٰ وانه يخرج قبل نزول عیسیٰ علیہ السلام وقد كثرت بخروجه الروایات حتى بلغت حد التواتر المعنوی وشاء ذلك بین علماء السنة حتى عد من معتقداتهم۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ثواب یہ ہے جس پر اہل حق جملہ طور پر متفق ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے مہدی کا ظہور ہوگا، اور ان کے ظہور میں متعدد روایات ہیں جو معنوی تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں، اور یہ علماء سنت کے ہاں معروف ہے، حتیٰ کہ یہ عقیدہ ان کے معتقدات میں شمار ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب الدین النصیحہ، اس میں مہدی منتظر کے متعلق بڑی تفصیل سے تمام ان کی نشانیوں کا، ان کے ظہور کے دلائل کا، علامات کا، ان کے نام و نسب کا، پیدائش اور مقام ظہور، پھر اس زمانے میں جب وہ ہوں گے تو دنیا کی اقتصادی ترقیات کا اور دنیا کے اندر امن و امان کے عام ہونے کا اور اقتصادی اور امنی حالات کی بہتری کا، ان تمام امور کا بیان کیا ہے۔ تو ہماری کتاب الدین النصیحہ کے اندر جو حضرت مہدی والا جز ہے، اس کا مطالعہ مفید رہے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جتنی علامتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بیان میں یا علماء عقائد نے حضرت مہدی کی ذکر کی ہیں،
ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مرزا قادیانی کی شخصیت پر فٹ نہیں ہوتی۔ خصوصاً دنیا کے جو آج کل اقتصادی اور امنی حالات ہیں، بلکہ جب سے مرزے نے یہ دعوی مہدیت کیا ہے، یہ حالات مرزے کی تکذیب کے لیے کھلی شہادت ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ مدعی مہدی حق نہیں، ایسے ہی مدعی مسیح موعود نہیں۔ تو دنیا کے حالات خود مرزے کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اب جو شخص بھی احادیث مہدی میں ادنا تأمل کرے گا کہ ان کی پیدائش تو مدینہ منورہ میں ہوگی، اور مرزا صاحب کی کہاں ہوئی؟ ہندوستان میں قادیان کی بستی میں۔ ان کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا، اور مرزا صاحب تو مکہ مکرمہ آئے بھی نہیں۔ ان کا نام مہدی ہوگا، اور انہوں نے اپنا نام خود بتایا کہ غلام احمد میرا نام ہے، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی ان کا نام محمد اور باپ کا نام عبداللہ۔ اب آپ دیکھیں، ان کا نام ہے غلام احمد بن غلام مرتضیٰ۔ پھر وہ ایک عادل اور منصف حاکم ہوگا، یہ تو اپنی بستی کے بھی حاکم نہیں تھے۔ پھر وہ صرف یہ نہیں ہے، اس دنیا کو بھی عدل و انصاف سے بھر دیں گے، بلکہ ان کے دعوے کے بعد تو اس دنیا میں فتنے اور جنگیں اور عالمی جنگیں بھی کئی ہو گئی ہیں۔ تو ان امور میں غور کرنے والے پر آسانی سے واضح ہو جائے گا، اولاً کہ مہدی منتظر مسیح موعود سے الگ ایک شخصیت ہے مرزا قادیانی۔ ثانیاً یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ ادعائے مہدویت میں اس کا قول سفید جھوٹ ہے۔ اب دیکھیں، نام بھی، والد کا نام بھی، جائے پیدائش بھی، یہ سب کی سب جھٹلا رہی ہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ مرزا صاحب تو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی زیارت بھی نہیں کر سکے۔ تو اب ان چیزوں کو سوچنے چاہیے بنائے قادیانیت کو۔ پھر مرزا صاحب تو ساری عمر استعمار کے محکوم رہے، اور آج ان کے جو خلیفے ہیں وہ بھی پھر وہی چلے گئے، اور جبکہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پوری دنیا میں حکومت کریں گے، امن کو قائم کریں گے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ پھر ان کا خاندان دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ میرے خاندان سے ہوگا۔ اب یہ مغلیہ خاندان کے ایک فرد ہیں۔ تو یہ تمام حقائق مرزا قادیانی کے ادعائے مسیحیت اور ادعائے مہدویت کی تکذیب کرتے ہیں۔ حضرت مہدی حضرت فاطمہ کی ذریت میں سے ہوں گے، ان کے بارے میں اب ہم بعض روایات ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو آئندہ کے حلقے تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ان تمام روایات میں سے کچھ کو ہم ذکر کریں گے، تاکہ عام سادہ آدمی بھی سمجھ جائے کہ ایک طرف مرزا صاحب یہ کذاب و دجال، اور دوسری طرف مسیح موعود برحق اور مسیح اور مہدی برحق، ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ کوئی فلسفے کی بات نہیں، عام آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو ہم آج اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔